ایک اچھا دوست وہ ہوتا ہے جو آپ کی خوشی میں تو خوش ہو لیکن آپ کے غم میں بھی آپ کا سہارا بنے۔ جو جتنا آگاہ رہتا ہے وہ اتنا ہی ذمہ دار ہوتا ہے۔ الفاظ کا انتخاب سوچ سمجھ کر کریں۔ آپ کے الفاظ آپ کی تربیت اور آپ کے خاندان کا پتہ دیتے ہیں۔ اپنی تعریف کرنا وہ واحد ایسی بات ہے جو اگر سچی بھی ہو تو نہیں کرنی چاہیے۔ جس میں عاجزی ہوتی ہے وہ ایک دن ضرور بلندی کو پہنچ ہی جاتا ہے۔ زندگی کی سختیوں سے پرورش پانے والا کسی کا شاگرد نہیں ہوتا۔ اختلاف کے باوجود احترام سے پیش آنا کمزوری نہیں بلکہ بہترین تربیت کی دلیل ہوتی ہے۔ لالچ نے انسان کی روح کو زہریلا بنا دیا ہے۔ بے سکونی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انسان اپنی پریشانیوں کا ذکر ان لوگوں سے کرتا ہے جو عقل سے خالی ہوتے ہیں۔ کس قدر طاقتور ہوتا ہے وہ شخص جس کے خلاف ایک دوسرے سے نفرت کرنے والے بھی اکٹھے ہو جائیں۔ کردار کی آزمائش تعلق ختم ہونے کے بعد شروع ہوتی ہے۔ کسی کی رائے کو بغیر ثبوت کے تسلیم کر لینا بے وقوفی ہے۔ 5 عادتیں جن کی وجہ سے آپ کی کہیں بھی ویلیو اور عزت نہیں ہوتی۔ لوگ آپ کو ٹشو کی طرح استعمال کر کے چھوڑ دیتے ہیں۔ پہلی عادت، آپ کو اپنی سیلف ریسپیکٹ کا نہیں پتہ ہوتا۔ آپ کو اپنی باؤنڈریز کا نہیں پتہ ہوتا۔ آپ لوگوں کو اوور ویلیو کرتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ آپ کو یوز کر کے چلے جاتے ہیں۔ نمبر 2، آپ کو اپنے حق کے لیے بولنا ہی نہیں آتا۔ نمبر 3، آپ بہت اچھا بن جاتے ہیں۔ زیادہ اچھا بننا چھوڑ دیں کیونکہ لوگ کبھی بھی آپ سے خوش نہیں ہوتے۔ اچھا بننے کے چکر میں آپ بھول جاتے ہیں کہ آپ کون ہیں اور آپ کیا چاہتے ہیں، اور لوگوں کے حساب سے زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں بجائے اپنے حساب سے زندگی گزارنے کے۔ اس طریقے سے آپ نفسیاتی مسائل کا بھی شکار ہو جاتے ہیں۔ نمبر 4، دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرنا اچھی بات ہے، لیکن جو لوگ بار بار آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، آپ ایسے لوگوں کو بار بار موقع دیتے ہیں۔ نمبر 5، آپ رشتوں کو بچانے کے چکر میں دوسروں کی ہر ناجائز بات کو ماننا شروع کر دیتے ہیں جس سے آپ کا رشتہ مزید بگڑ جاتا ہے۔ اصل غلطی وہ ہے جس سے انسان کچھ نہیں سیکھتا۔ بہترین انسان وہ ہے جس کے وجود سے دوسروں کو فائدہ ہو۔ اگر کسی کی اصل شخصیت دیکھنی ہے تو اس کی کسی بات پر اختلاف کر کے دیکھو۔ کسی کو غلط سمجھنے سے پہلے اس کے حالات کو سمجھو، کیا پتہ وہ اپنے حالات کی وجہ سے مجبور ہو۔ کس شخص کا دل اتنا نہ دکھاؤ کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے، کیونکہ ٹوٹے ہوئے دلوں سے نکلی ہوئی آہ عرش تک جاتی ہے۔ صبر کی 2 صورتیں ہیں، جو تمہیں پسند نہ ہو اسے برداشت کرو، اور جو پسند ہو اس کا انتظار کرو۔ وہ شخص خوش قسمت ہے جس کے لیے کوئی روئے، لیکن وہ شخص بد قسمت ہے جس کی وجہ سے کوئی روئے۔ کسی کے برا کہنے سے نہ انسان برا ہو جاتا ہے اور نہ کسی کے اچھا کہنے سے انسان بہتر ہوتا ہے۔ ہر شخص اپنا ظرف دکھاتا ہے۔ کسی کو معاف کر دینا آپ کی طاقت ہے، کیونکہ جرم انسان کو غلام بنا دیتا ہے۔ وہ شخص سب سے بڑا منافق ہے جو تمہارے سامنے تمہاری تعریف کرے
لیکن تمہاری پیٹھ پیچھے تمہاری عزت کی دھجیاں اڑا دے۔ سچ پہ قائم رہنے والے اور ہر حالت میں حق کا ساتھ دینے والے زندگی میں کبھی ناکام نہیں ہو سکتے۔ بہترین انسان اپنے عمل سے پہچانا جاتا ہے، ورنہ اچھی باتیں تو برے لوگ بھی کرتے ہیں۔ صرف پیسے کا ہونا رزق نہیں، نیک اولاد، اچھا اخلاق اور بہترین دوست بھی رزق میں شامل ہیں۔ انتظار کی اذیت کے بعد ہی تو یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام سے ملوایا گیا تھا۔ جسے سزا سمجھ رہے ہو، اس دیری میں تمہارے لیے بہتری چھپی ہے۔ جب لوگ آپ کے معیار کو نہیں پہنچ پاتے تو پھر وہ آپ کے کردار پر انگلیاں اٹھانے لگ جاتے ہیں۔ ہر چیز کا صدقہ ہے اور عقل کا صدقہ یہ ہے کہ جاہل کی بات کو برداشت کرو۔ میں نے انسانوں سے متاثر ہونا چھوڑ دیا ہے، کیونکہ لوگ وہ نہیں ہوتے جو نظر آتے ہیں۔ ہر انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے، اگر اسے سمجھنا ہے تو اسے بولنے دو۔ سچے انسان کو ہمیشہ جھوٹے انسان سے زیادہ صفائیاں دینی پڑتی ہیں۔ اگر تم غصے کے وقت ایک لمحے کے لیے صبر کر جاؤ تو تم 100 دن کی پریشانی سے بچ سکتے ہو۔ جو سوال پوچھتا ہے وہ 5 منٹ کے لیے بے وقوف لگتا ہے، اور جو پوچھتا ہی نہیں ہمیشہ بے وقوف ہی رہتا ہے۔ کسی کی خوشی سے حسد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، سب کو وہی ملتا ہے جو اللہ نے اس کے نصیب میں لکھ دیا ہے۔ اچھائی کی تلاش میں پوری دنیا گھوم لیں، اگر وہ آپ کے اندر نہیں ہے تو کہیں بھی نہیں ہے۔ اگر نماز پڑھنے والے شخص کو علم ہو جائے کہ کن کن رحمتوں نے اسے گھیرا ہوا ہے تو وہ کبھی سجدے سے سر ہی نہ اٹھائے۔ جب کوئی عورت تمہارے سامنے رو پڑے تو تمہاری مردانگی کا تقاضا یہ ہے کہ تم اس بات کو وہیں پر ختم کر دو۔ اس انسان پر تعجب ہی کیا جا سکتا ہے جس میں برائیاں ہوں، لیکن جب اسے بتایا جائے تو وہ ناراض ہو جائے۔ زندگی میں قدر چاہتے ہو تو وقت کی قدر کرنا سیکھو، کیونکہ اگر ایک بار وقت ہاتھ سے نکل گیا تو پوری زندگی پچھتاؤ گے۔ رشتوں کی خوبصورتی یہ ہے کہ ایک دوسرے کی باتوں کو صبر سے برداشت کیا جائے۔ اگر زندگی میں بے عیب شخص کو ڈھونڈو گے تو اکیلے رہ جاؤ گے۔ آج کل لوگ آگ ماچس سے نہیں بلکہ اپنی زبان سے لگاتے ہیں۔ کسی کو دکھ دینا ایک قرض ہے جو آپ کو کسی اور کے ہاتھوں ضرور ملے گا۔ تعلیم انسان کو انگوٹھے سے دستخط تک لے آئی، اور ٹیکنالوجی انسان کو دستخط سے انگوٹھے تک لے آئی۔ کوئی تم کو ایک مرتبہ دھوکہ دے تو یہ اس کے لیے شرم کی بات ہے، اور تم ایک انسان سے 2 مرتبہ دھوکہ کھاؤ یہ تمہارے لیے شرم کی بات ہے۔ دوسروں کی غلطیاں اور کوتاہیاں بھری محفل میں بیان کرنا کم ظرف اور احساس کمتری کے شکار لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ آزمائش اور دل کا رشتہ بڑا گہرا ہے۔ آزمائش جتنی سخت ہوگی دل اتنا نرم ہو جائے گا۔ صبر آنے کی بات ہے تو ہر کسی کو آ جاتا ہے، جبکہ صبر کرنا ہر کسی کا کام نہیں سوائے اللہ کے خاص بندوں کے۔ چابی سے کھولا تالا بار بار کام آتا ہے، مگر ہتھوڑی سے کھولا تالا دوبارہ کام نہیں آتا۔ اسی طرح رشتوں کے تالے غصے کے ہتھوڑے سے نہیں، محبت کی چابی سے کھولیں۔ لوگ تمہارا جتنا مرضی دل دکھائیں،
لیکن ایک بات یاد رکھو کہ جب اللہ کے بندے تمہیں توڑتے ہیں تو ان کا توڑنا تمہیں اللہ سے جوڑ دیتا ہے۔ کسی کو نصیحت کرنا آسان ہے، لیکن کسی کی نصیحت سننا بڑا مشکل کام ہے۔ زندگی کے ہر موڑ پر صلح کرنا سیکھو، کیونکہ جھکتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے، ورنہ اکڑنا تو مردے کی پہچان ہوتی ہے۔ عقل مند آدمی اپنا راستہ خود بناتا ہے، اور بے وقوف وہی کرتا ہے جو ساری دنیا کرتی رہتی ہے۔ عزت جب عزتوں کے مالک نے دی ہو تو کسی کے برا چاہنے سے کیا فرق پڑتا ہے۔ انسان جسمانی اور مالی طاقت کے نشے میں بہت جلد اپنی اوقات بھول جاتا ہے، لیکن جب اللہ جسم کے کسی پرزے کو ڈھیلا کر دے تو سارے تکبر خاک میں مل جاتے ہیں۔ سچی محبت بچپن میں مفت ملتی ہے، جوانی میں کمائی جاتی ہے اور بڑھاپے میں مانگنی پڑتی ہے۔ قدرت ہمیں صرف سانسوں سے نوازتی ہے، ان میں زندگی ہمیں خود بھرنی ہوتی ہے۔ اگر تم اس وقت مسکرا سکتے ہو جب تم ٹوٹ چکے ہو تو یقین جانو کہ تم دنیا کے سب سے بہترین اور طاقتور انسان ہو۔ دنیا میں دو طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں، پہلے وہ جو برے وقت میں بدل جاتے ہیں، اور دوسرے وہ جو برے وقت کو ہی بدل دیتے ہیں۔ اس دنیا میں سب سے بڑی خیر مثبت سوچ ہے، اور دنیا کا سب سے بڑا شر منفی سوچ ہے۔ یہی میری زندگی کی آخری دریافت ہے۔ جنہیں خواب دیکھنا اچھا لگتا ہے انہیں رات چھوٹی لگتی ہے، اور جنہیں خواب پورا کرنا اچھا لگتا ہے انہیں دن چھوٹا لگتا ہے۔ کسی کو چاہو تو اس نیت سے چاہو کہ وہ تمہیں ملے یا نہ ملے، پر اسے جب بھی محبت ملے تو تم یاد آؤ۔ تلاش کر میری کمی کو اپنے دل میں، درد ہو تو سمجھ لینا رشتہ اب بھی باقی ہے۔ سنا تھا قیامت میں کوئی کسی کا نہیں ہوگا، دنیا کا تو کسی نے بتایا ہی نہیں۔ جب تم کسی شخص کو اکیلا دیکھ لو تو سمجھ جاؤ کہ وہ ایک اچھا انسان ہے، کیونکہ بھیڑ ہمیشہ منافق لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ ہمارا گھر چاہے کتنا ہی بڑا ہو، کپڑے کتنے ہی مہنگے ہوں اور خوبصورت ہوں، ہم کتنے ہی امیر ہوں، لیکن ہم سب کی قبریں ایک ہی جیسی ہوں گی۔ چپ سے بڑی کوئی بد دعا نہیں ہوتی۔ جب بندہ بولتا ہے تو قدرت خاموش ہو جاتی ہے، جب بندہ خاموش ہوتا ہے تو قدرت انتقام لیتی ہے، اور قدرت کا انتقام بہت برا ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی قدر کریں اور عزت کریں تو ان 5 باتوں کا خاص خیال رکھیں۔ نمبر 1، اگر کوئی آپ کی بے عزتی کرتا ہے تو اس سے کبھی دوبارہ فرینک نہ ہوں، اور اس کو لازمی بتائیں کہ میں دوبارہ اس طرح کی حرکت بالکل بھی برداشت نہیں کروں گا، تاکہ وہ دوبارہ کبھی آپ کو ہلکے میں نہ لے اور کبھی آپ کی انسلٹ نہ کرے۔ نمبر 2، بہت زیادہ مت بولیں، کیونکہ جو شخص بہت زیادہ اور بہت فضول باتیں کرتا ہے ایسا شخص اپنی عزت اور قدر کھو دیتا ہے۔ نمبر 3، بحث کو ہمیشہ نظر انداز کیا کریں، کیونکہ جو لوگ بہت زیادہ بحث کرتے ہیں ایسے لوگ ہمیشہ اپنا ریلیشن شپ خراب کر لیتے ہیں، اور ایسے لوگوں کی عزت، قدر اور احترام جلدی ختم ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، دوسروں کے رویوں کو ہمیشہ آبزرو کیا کریں اور لوگوں کو ان کے مزاج کے مطابق ڈیل کیا کریں، ورنہ آپ کو لینے کے دینے بھی پڑ جائیں گے اور آپ کی عزت اور قدر الگ ختم ہو جائے گی۔ نمبر 5، جب بھی بولیں اچھا اور پوزیٹیو بولیں، کیونکہ جن لوگوں کو بات بات پہ طنز کرنے کی اور انسلٹ کرنے کی عادت ہوتی ہے
ایسے لوگ بہت جلدی دل سے اتر جاتے ہیں، اور ایسے لوگ اگر بعد میں معافی بھی مانگ لیں تو بھی اپنا امیج کبھی دوبارہ ریکور نہیں کر سکتے۔ کچھ لوگ اپنی اکڑ کی وجہ سے قیمتی رشتے کھو دیتے ہیں۔ جس کی صحبت میں تم مسکرانے لگو وہ تمہارا دوست ہے، جس کی صحبت میں شکوے شکایتیں ملیں وہ تمہارا دوست کبھی نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ دنیا میں کچھ مختلف کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو دنیا سے مختلف ہونا چاہیے۔